السلام علیکم جی. پنجابی کے اندر ایک محاورہ ہے جس کو انگریزی کے اندر بھی شفٹ کر دیا، ٹرانسلیٹ کیا جا سکتا ہے کہ کوئی اتنا یرک جائے، کوئی اتنا ڈر جائے، کوئی اتنا خوف زدہ ہو جائے کہ اس کو لوز موشن آنا شروع ہو جائے، اس کو تو دست لگ گئے اس بات سے. یہ جو ہے یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو آج کل جو ہے وہ جناب عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہے ان کو بھی یہی مسئلہ درپیش ہے. ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، منیر نیازی مرحوم، ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. جناب عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں ان کا معدہ خراب ہو گیا ہے، اور کل بھی ان کا معدہ خراب تھا، اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اب بھی معدہ خراب ہے اور وہ بار بار اس کی شکایت کر رہے ہیں. اچھا، چونکہ ان کو ٹائلٹ کی سہولت جو ہے وہ بیرک کے ساتھ ہی دستیاب ہے، تو اس لیے وہ جیل حکام کے لیے شور مچانے کے علاوہ اور کسی اس کا سبب نہیں بن رہے، پریشانی کا سبب نہیں بن رہے. وہ بار بار جیل حکام کو یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو موشن آ رہے ہیں، اور اس کا حل یہی ہے کہ مجھے گھر سے کھانا منگوانے کی اجازت دی جائے. اور یہ گھر سے کھانا منگوانے کی ضد انہوں نے اس وقت لگائی ہے. پنکی پیرنی جو ہے وہ پچھلی دفعہ ان کے ساتھ جو ہے وہ سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں بیٹھ کے فون پہ مخاطب ہو کے اور کمرے کے اندر مختلف قسم کے عملیات کروا کے، جس دن میرا خیال چاند گرہن لگا ہے کہ سورج گرہن لگا ہے، آخری سورج گرہن یا چاند گرہن تھا سال کا، تو قمری سال کی بات ہو رہی ہے، تو چاند گرہن تھا. ہاں، تو اس دن انہوں نے کچھ چلے ولے کرنے تھے، کچھ ٹونے ٹوٹکے کرنے تھے. تو ٹوٹکے ٹونے جو ہیں وہ انہوں نے کرنے کے لیے وہ تشریف لائیں، چونکہ وہ ملاقات کا وقت نہیں تھا. انہوں نے جا کے وہاں پہ رولا ڈال دیا. سپرنٹینڈنٹ صاحب نے کہا کہ جی میں نہیں کر سکتا. سپرنٹینڈنٹ صاحب نے آئی جی صاحب سے پوچھا، آئی جی صاحب نے آگے منسٹر صاحب سے پوچھا، منسٹر صاحب نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. تو پھر ان کی ملاقات نہیں کرنے دی گئی. انہوں نے کہا چلیں آپ ایسے کر دیں کہ یہ جو میں جو ہے الو کا خون یا اس طرح کی جو مرغیوں کی جلی ہوئی لاشیں میں جو لائی ہوں، یہ خان صاحب تک پہنچا دیں اور میرا ان سے فون پہ بات کروا دیں. تو پھر وہ فون پہ بات کروائی گئی. تو پھر انہوں نے جس طرح عمران خان کو کہا کہ فلانے کونے کے اندر جو ہے نا وہ تم یہ کر دو، تو انہوں نے وہ کر دیا. تو فلانے کونے میں یہ کر دو، تو یہ کر دیا. تو بیڈ کے نیچے یہ گھسا دو، تو انہوں نے وہ گھسا دیا. یوں وہ سارے عملیات کروا کے وہاں سے واپس تشریف لے گئی. تب سے عمران احمد خان نیازی صاحب نے جو ہے وہ اس بات کی کھپ ڈالی ہوئی ہے. لیکن اس میں سے ایک اور چیز نکالی ہے یوتھیوں نے. ویسے یہ میرا موضوع نہیں تھا آج کل، لیکن مذاق میں بات شروع ہو گئی. یوتھیوں میں سے آفتاب باجوہ صاحب جو ہیں وہ ایک بڑے، جسے کہنا چاہیے کہ وکیل ہیں یار، جیسے بھی ہیں، لیکن جرنلسٹوں کی وہ ڈارلنگ ہیں. اور آفتاب باجوہ اور اظہر صدیق صاحب، یہ دو ایک کیٹیگری کے لوگ ہیں. آفتاب باجوہ صاحب اور اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب، یہ دونوں ایک طبیعت کے، ایک مزاج کے اور ایک ہی کیٹیگری کے لوگ ہیں. اب آگے آپ خود فیصلہ کر لیں کہ وہ کون سی کیٹیگری ہوگی، اور ان کا رائز جو ہے وہ بھی سیم ہے. تو آفتاب باجوہ صاحب جو ہیں ان کو ایک میں نمبر زائد دیتا ہوں، اور وہ یہ نمبر ہے کہ وہ جتنے بھی ایسے غیر ملکی، خاص طور پہ افریقی لوگ جو پاکستان میں منشیات کے الزام میں جیل جاتے ہیں، یہ ان کے مفت میں وکالت کرنے کے لیے ہر دم تیار رہتے ہیں. تو یہ ان کا ایک پازیٹیو اسپیکٹ ہے، تو اس کو بھی ڈسکس کیا جانا چاہیے، مطلب اس کے اوپر ان کی اپریسیشن ہونی چاہیے. جس طرح اس بات کی اپریسیشن ہونی چاہیے کہ شمیلہ رانا جو ہے وہ پچھلے دنوں سے میرا خیال، میں ڈھونڈتے پہنچا، میں نے کہا یہ گرافکس کچھ بہتر ہوئے ہیں پی ایم ایل این کی سوشل میڈیا ٹیم کے، تو پتہ چلا کہ اتنے پیچھے شمیلہ رانا بیٹھی ہوئی ہے. چلو ہیں، اور مطلب کہ پہلے سے بہتری ہوئی ہے. تو پتہ چلا کہ وہ خاتون ہیں، کانٹینٹ وغیرہ کو وہ دیکھ رہی ہیں اور وہ یہ کر رہی ہیں، اور وہ پارٹی میں اپنی واپسی کو ممکن بنا رہی ہیں. یہ واپسی تو پہلے ہی ہے، لیکن ذرا تھوڑی سی ایکٹیو ہو رہی ہیں. چلیں ٹھیک ہو گئے. اسی طرح یہ ان کا پہلو ہے آفتاب باجوہ صاحب کا، اور اس حوالے سے میرے دل میں ان کا احترام بھی ہے. لیکن مزاج و طریقہ واردات سیم ہے. ٹھیک ہے.
اب آفتاب باجوہ صاحب نے خیال کیا کہ چونکہ اظہر صدیق صاحب تو چلے گئے ہیں برطانیہ اور وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے وکالت چھوڑ کے تو ولاگری شروع کر دی ہے، تو ولاگری کے ذریعے وہ کما رہے ہیں، اور جیسے ہی ان کو پتہ لگتا ہے کہ ان کا وہاں پہ بینک اکاؤنٹ میں کچھ بیلنس نیچے گیا ہے، وہ فوری طور پہ ڈونیشن کال کر دیتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کس طرح عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں ان کے لیے ڈونیشن کی ضرورت ہے، اور پھر وہ آ جاتے ہیں، 5-6 ہزار پاؤنڈ آ جاتے ہیں، تو وہ پھر جناب اللہ اللہ خیر صلی اللہ اس سے شروع ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی انہوں نے بہت کمایا ہے اپنا اظہر صدیق صاحب نے، اللہ ان کے رزق میں اور برکت ڈالے، جیسا بھی ہے رزق، ٹھیک ہے نا بھئی، حلال ہو یا حرام ہو، برکت تو اللہ نہیں ڈالنی ہوتی ہے نا، تو اس میں وعدہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ مطلب دیکھیں نا بحریہ ٹاؤن کے وہ سٹینڈنگ کونسل تھے، تھینکس ٹو جنرل فیض حمید، فیض حمید کی بھی گال کرنی ہے، تھینکس ٹو جنرل فیض حمید وہ اس کے رہے ہیں، تو اس میں انہوں نے کافی زیادہ کیا ہے۔ اب دیکھیں نا ریاض ملک کے اوپر مشکل وقت آیا ہے تو موصوف جا کے لندن بیٹھ گئے، تو بہرحال وہ وہاں سے کرتے ہیں۔ تو خیر، آفتاب باجوہ صاحب نے پریس کانفرنس فرمائی اور اس کے اندر انہوں نے فرمایا تو چلتے میں آیا، انہوں نے فرمایا کہ جناب عمران احمد خان نیازی کو زہر دیا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ تمام وہ والی حرکتیں ہیں جو انہوں نے اپنے وکٹمز کے ساتھ کر رکھی، یعنی یہ زہر دینے کی واردات جو ہے یہ عمران احمد خان نیازی نے میاں محمد نواز شریف کے ساتھ ڈالی ہوئی ہے، اور میرے یہ ولاگ اس امر کے گواہ ہیں۔ ہم نے کئی سال جب یہ پلیٹلیٹس ڈاؤن ہونے والا کام ہوا تھا اس وقت ہم نے آپ کو بتایا تھا، بلکہ جس دن اس نے تقریر کی تھی نا اسی دن ہی ہم نے آپ کو بتا دیا تھا، عمران احمد خان نیازی نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ اب تو ایسا بھی زہر آ گیا ہے کہ جو اگر بندے کے جسم میں چلا جائے تو اس کے جو ہیں وہ پلیٹلیٹس کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کو موت ایسے ہوتی ہے جیسے اسے ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ یہ عمران احمد خان نیازی کی تقریر کا باقاعدہ حصہ ہے۔ ڈاکٹر ہما سیف صاحبہ جو ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ والا کلپ نکال کے تو شیئر کریں، کیونکہ وہ ان کے پاس ریسرچ کا کوئی خاص میتھڈ ہے، تو میں تو کل بندہ کی کچھ کرا، تو وہ ذرا نکال کے شیئر کریں۔ تو میں نے اس وقت ہی کھپ ڈالی تھی، میرے اس وقت کے ولاگ اس امر کے گواہ ہیں، میں نے کہا تھا کہ یہ نواز شریف صاحب کو زہر دے رہا ہے، اور اس کے بعد یہ پلیٹلیٹس والا ایشو ہو گیا تھا۔ تو جو لمحہ موجود میں جو واردات یہ کر رہے ہوتے ہیں، جو جرم یہ کر رہے ہوتے ہیں، بعین ہی اس کا الزام دوسروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں، تو یہ انہوں نے اس لیے عمران خان صاحب یہ کر رہا تھا۔ اس طرح اس نے وہ جو ہوتی ہے وہ کیا کہتے ہیں جی اس کو، کرپٹو اور بلاک چین، کرپٹو اور بلاک چین کے جب سعودی عرب کے اندر انویسٹمنٹ کانفرنس ہو رہی تھی نا، ایم بی ایس کی خصوصی دعوت بھی یہ وہاں پہ گیا تھا، تو اس نے وہاں پہ انٹرنیشنل فورم پہ کھڑے ہو کے کرپٹو اور بلاک چین کی جو تھی وہ ایڈوکیسی شروع کر دی تھی۔ تو خاکسار نے عرض کیا تھا کہ یہ اپنی جو انلیگل منی ہے یہ اس طریقے سے پاکستان سے باہر لے کے جا رہا ہے، ال گاٹن منی جو ہے یہ پاکستان سے باہر لے کے جا رہا ہے۔ یہ جو ہر کمپنی کو، ملٹی نیشنل کو، ڈومیسٹک کو اس نے طلب کیا ہوتا ہے کہ آ کے مجھے ڈونیشن دے کے جائیں، اور وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں اس کو ڈونیشن دیتے ہیں، چیک کریں یہ پیسے باہر منتقل کر رہا ہے کرپٹو اور بلاک چین کے ذریعے، تو اس کے منہ سے نکل جاتی ہے، وہ نہیں رہتی نا، تھوڑا پانڈا ہے نا، چھوٹا ظرف ہے نا، تو وہ بات نکل جاتی ہے اس کے منہ سے، جو وہ جرم کر رہا ہوتا ہے وہ اس کے منہ سے ادا ہو جاتا ہے۔ تو اینی ہاؤ، آفتاب باجوہ صاحب واپس آفتاب باجوہ صاحب جو ہیں ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے تقریر کرتے ہوئے، انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو سلو پوائزننگ کی جا رہی ہے اور ان کو زہر دیے جانے کا خدشہ ہے۔ اب ادھر دست لگے ہوئے ہیں، ادھر آفتاب باجوہ صاحب نے جو ہے وہ کہہ دیا کہ زہر دیا گیا ہے، تو یہ ان دونوں چیزوں کو اکٹھا کر کے دیکھیں تو یہ تو بہت بڑی چارج فریمنگ ہو گئی نا، جیل حکام کے خلاف بھی اور ان کے خلاف بھی ہیں۔ تو پھر آفتاب باجوہ صاحب کو کسی نے بلا کے بٹھایا اور بٹھا کے سمجھایا اور سمجھا کے نکالا کہ چل ہوں جا کے یہ کہنا ہے۔ تو آفتاب باجوہ صاحب نے پھر ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی اور پی ٹی آئی کے یوٹیوبر کے ساتھ ہی کروائی کہ وہ دراصل میں نے کل یہ کہہ دیا تھا کہ ان کو زہر خورانی کی جا رہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا جناب عمران احمد خان نیازی نے کہ ان کو زہر دیا جا سکتا ہے،
تو ماما جو دوسرے نال حرکتاں کیتیاں ہوئیاں نے اس کے خواب تو گھوم گھوم کے آئیں گے، وہ تو جن آئیں گے نا آپ کو. ویسے یار وہ جن سے یاد آیا مہنگائی دراز کا ایڈ آیا ہے، دراز کے ایڈ کے اندر جو ہے نا وہ جو ایک مطلب کہ مہنگائی کو سمبلائز کیا گیا ہے پنکی پیرنی کے ساتھ نا، وہ اسی طرح اس نے وہ اوپر وہ دوپٹہ اور وہ اینک پہنی ہوئی اور کہہ رہے ہیں کہ یہ مہنگائی ہے اور دراز سے مہنگائی غائب ہو جاتی. لوگوں نے اس مہنگائی میں سے پنکی پیرنی برآمد کر لی. اینی ہاؤ ایویں میں کہا صبح صبح شوگر لایا جائے ابصار عالم صاحب والا کیس چل رہا ہے، وہ ہم اگلے ولاگ کے اندر ڈسکس کرتے ہیں. تو آفتاب باجوہ صاحب نے دڑکی لگا دی فوری طور پہ اپنے اس بیان سے. لیکن یہ بات ثابت ہوئی کہ عمران احمد خان نیازی صاحب نے اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ اور اپنے ذاتی مخالفین کے ساتھ جو کچھ ماضی قریب یا ماضی بعید میں کر رکھا ہے، انہیں اب خدشہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ کیا جائے گا. یہ آخری بات پہ غور کا متقاضی، اور یہ خدشہ جو ہے ان کو سونے نہیں دیتا، اور اس خدشے کی بنیاد کے اوپر انہیں لوز موشن لگے ہوئے. حالانکہ ہر کسی نے اپنے ظرف کے مطابق آپریٹ کرنا ہوتا ہے، ہر کسی نے عمران احمد خان نیازی کے مطابق آپریٹ نہیں کرنا ہوتا، ماں سوائے ان کے جن کا وہ کرش ہیں یا جن کی ممیوں کا وہ کرش ہیں، یا میرا مطلب ہے کہ جو ان کے متاثرین ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.